نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ کچھ دنوں سے استاد محترم جناب مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے سلسلہ عبارات اکابر پر گفتگو چل رہی ہے، جس میں مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت یعنی میں بھی مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں، اس پر گفتگو ہوئی، جس میں مفتی صاحب نے بڑے محقق اور احسن طریقے کے ذریعے سے اردو لغات کے ذریعے سے مٹی میں ملنے کے معنی سمجھائے، اور اسی طریقے سے اگر یہ بات یہ بھی سمجھائی کہ اگر تمہارے نزدیک یہ جملہ گستاخانہ اور توہین رسالت پر مبنی ہے تو پھر اس طرح کی کچھ عبارات ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو تمہارے اکابرین نے بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق، اور صحابہ کرام نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق اس طرح کی عبارات تمہارے اکابر نے بھی کہی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اس حق کو تسلیم کر لیتے اور یہ کہہ دیتے کہ احمد رضا خان سے سب سے پہلے اس معاملے کے اندر غلطی ہوئی، وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکا، اور اس کے بعد جتنے لوگ آئے اور انہوں نے احمد رضا خان کی تقلید کی، احمد رضا خان کی مکھی پر مکھیاں ماری ہیں، لہٰذا اب جناب مفتی نجیب اللہ عمر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے جب اردو لغات کے ذریعے سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ مٹی میں ملنے کے معنی وہ گستاخانہ نہیں ہے بلکہ اس کے معنی دفن ہونے کے ہیں، لہٰذا اب ہمیں اعتراض اس عبارت پر نہیں ہے۔ لیکن اب بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اندر احمد رضا خان کا وہ چھوڑا ہوا کیڑا موجود ہے جو اس کو بیٹھنے نہیں دیتا اور وقتاً فوقتاً ان کو کاٹتا ہے، وہ پھر بھی اس بات کو صحیح اور حق سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک چھوڑا ہوا ان کا شتونگڑا الطاف رضا خانیوں کا بلونگڑا وہ آتا ہے اور آ کر اس پر تبصرہ کرتا ہے، جس کی اپنی علمی حیثیت اور علمی اوقات تو دیکھیں کہ وہ اردو لغات کے محاوروں کو خود سمجھ نہیں سکتا۔ وہ اردو کے مشہور محاورے خزانہ عامرہ کا معنی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، آپ خود ملاحظہ کریں۔ صفحہ نمبر 38 کے اوپر لکھتے ہیں کہ مگر مجھے یہ کہنے میں کوئی مبالغہ محسوس نہیں ہوتا کہ مولانا خود اس 14ویں صدی میں قرن اول کے خزانہ عامرہ کا ایک موتی تھے۔ قرن اول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اور صحابہ کرام کے زمانہ کے جو بنی عامرہ، ٹھیک ہے، اور عام نہیں بلکہ ایک موتی تھے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے خزانہ عامرہ کا معنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کوئی قبیلہ بنو عامرہ یہ سمجھا ہے، حالانکہ یہ اردو کا مشہور اور معروف محاورہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھرا ہوا خزانہ۔ اسی طریقے سے پھر جب اس سے یہ غلطی ہوئی کہ اس کو اس کا معنی نہیں آیا تو پھر اس نے بات کو بدلتے ہوئے کہا خزانہ عامرہ کا مطلب عام نہیں وہ خاص تھے، حالانکہ خزانہ عامرہ کا معنی یہ نہیں ہے۔ جس کی علمی حیثیت اتنی ہو کہ وہ اردو محاوروں کو صحیح طریقے سے نہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کو سمجھا سکتا ہے، وہ جناب مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کے اوپر اعتراض کرے گا اور وہ اس کے اندر دیانت کے ساتھ کام لے گا، یہ اس سے ممکن نہیں ہے۔ جس آدمی کے چہرے سے شرک اور بدعت کی نحوست ٹپک رہی ہو، جس نے اپنی آنکھوں کے اندر کفر اور گستاخی کا سرما لگایا ہو، جس کے دماغ کے اندر مردوں کی تیجا، چالیسواں اور برسی کی بریانی کی تہ جمی بھی ہو، جس نے احمد رضا خان کے دجل، کذب اور دھوکے کی گھٹی پی ہو، وہ کیسے حق کو، سچ کو قبول کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے مفتی صاحب نے ایک جملہ کہا کہ ہم اردو لغت کے ذریعے سے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ مٹی میں ملنا اور ملانا۔ آپ مفتی صاحب کا یہ جملہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ مٹی میں ملنا، ملانا، اس طرح کے الفاظ یہ اہل لغت نے، اردو لغت والوں نے اس کو کس معنی میں لکھا ہے؟ جب آپ اردو لغت کے اندر اس کا معنی دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، اور اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کسی شخص کا قبر میں چلے جانا، دفن ہو جانا، اس طرح کے الفاظ، آغوش لحد میں اتر جانا۔ اور اردو لغات ان کے سامنے رکھی کہ مٹی میں ملنے کا معنی دفن ہونا، مٹی میں ملانے کا معنی، اس کا معنی بھی دفن ہونا ہے۔ آپ مفتی صاحب کا یہ جملہ، مفتی صاحب کی یہ گفتگو ملاحظہ کر بھی سکتے ہیں۔ اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ مفتی صاحب نے مٹی میں ملانے کے معنی ذکر کیے ہیں اور ہمارا اعتراض مٹی میں مل جانے پر ہے۔
آپ اس کا جملہ دوبارہ ملاحظہ کریں. ہمارا اعتراض اس پہ ہے کہ مٹی میں مل جانا، مٹی میں مل جانا یہ الگ جملہ ہے اور اس پہ اعتراض ہے، اور یہی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان نامی کتاب میں لکھا ہے. اس نے کیا کہا؟ ہمارا اعتراض مٹی میں مل جانے پر ہے. جس پر اعتراض ہے اس کو مفتی صاحب نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ یہ اس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اس کی مکاری ہے، اس کا دجل ہے، اور احمد رضا خان کے نقش قدم پر چلنے والی گفتگو ہے کہ احمد رضا خان جس طریقے سے حرکتیں کرتا تھا اس نے بھی وہی کام کیا. مفتی صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر مٹی میں مل جانے پر حوالہ پیش کیا ہے، آپ بھی اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں. اس جواہر اللغات میں صفحہ نمبر 517 کے اوپر مٹی میں مل جانا اس کا ایک معنی لکھا ہے، جسم کا زیر زمین دفن ہونا. اس میں بھی یہ جملہ موجود ہے کہ مٹی میں ملنے کا معنی وہ جسم کا زیر زمین یہ دفن ہو جانا. کریں گے تو پھر میں ان کے سامنے مزید اور حوالہ جات رکھتا ہوں جو کہ مفتی صاحب نے پہلے پیش بھی کیے تھے. میرے پاس یہ کتاب ہے علمی اردو لغت، اس کے صفحہ نمبر 1345 کے اوپر مٹی میں مل جانا، مٹی میں مل جانا، دوبارہ کان کھول کر سنو، مٹی میں مل جانا یہ محاورہ ہے، اس کا معنی ہے دفن کرنا. دوسرا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جواہر اللغات صفحہ نمبر 517، مٹی میں مل جانا محاورہ جسم کا زیر زمین دفن ہو جانا. تیسری میرے پاس یہ کتاب موجود ہے فرید اللغات اردو صفحہ نمبر 368، اس میں خاک میں ملنا. اب آپ یہ نہیں کہہ دینا کہ یہ خاک میں ملنا ہے اور ہمارا اعتراض تھا مٹی میں مل جانا. تو خاک اور مٹی دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کو محاوروں آپ کی تو علمی حیثیت ہی اتنی ہے کہ آپ محاوروں کو نہ سمجھ پاتے ہو نہ اس کو سمجھا سکتے ہو. تو اس میں لکھا خاک میں ملنا، یہ ایک محاورہ ہے جس کا معنی ہے مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جانا. چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فیروز اللغات صفحہ نمبر 582، خاک میں ملنا یہ محاورہ ہے جس کا معنی ہے دفن ہونا. پانچواں حوالہ میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اظہر اللغات، اس کے صفحہ نمبر 472 پر خاک میں مل جائے اس کا معنی لکھتے ہوئے لکھتے ہیں دفن ہو جائے. چھٹا حوالہ میں آپ کے سامنے نور اللغات صفحہ نمبر 617 جلد 7، خاک میں مل جائے اس کا معنی لکھا دفن ہو. ان 6 حوالوں کے ذریعے سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر دی، مٹی میں ملنے کے معنی دفن ہونے کے ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ تو ہے تحقیقی جواب. اور پھر دوسرا جواب مفتی صاحب نے وہ الزامی جواب دیا، اگر تم شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو گستاخانہ عبارت سمجھتے ہو تو پھر تمہارے اکابرین کی عبارات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس کے اندر تمہارے اکابرین نے بھی اس طرح کی عبارات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام میں سے نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں خاک میں مل جانا، خاک ہو جانا، فنا ہو جانا، اس طرح کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں. اب اس کا یہ کہنا، تعویل پیش کرنا کہ اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے، نبی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے، لیکن کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو میں یہی سوال آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ابھی حوالے جات مفتی صاحب نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں؟ یا قرآن پاک کی آیتیں ہیں یا آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، یا حدیث ہیں، یا کوئی حدیث کا جملہ ہے جس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ حالانکہ یہ ساری عبارات ایسی ہی ہیں جیسے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی. آپ اس کا جواب دیں، اس کو گول مول کر کے جان چھڑا نہیں سکتے. اگر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت گستاخانہ توہین پر مبنی ہے تو پھر یہی اعتراضات آپ اپنے اکابر پر بھی یہی فتوے لگائیں اور ان کو بھی کفر کے دائرے میں کھڑا کریں. اور تیسری بات، خطبات حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی اس کے اندر کہ انبیاء علیہ السلام مر کر مٹی ہو گئے، یہ نجدیوں کا عقیدہ ہے. تو یہ بات ان کی صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ شاہ صاحب کا یہ عقیدہ نہیں تھا. لہٰذا اگر تمہارے اندر غیرت ہے، حیا ہے، اگر تمہارے اوپر ابھی بھی یہ حق واضح نہیں ہوا تو پھر تم اپنے بارے میں غور کرو، کہیں تم اس آیت کے مصداق تو نہیں بن چکے ہو؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اگر تم اس آیت کے مصداق بن چکے ہو تو پھر ہم آپ کے سامنے جتنے بھی حوالہ جات رکھیں
وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہریں لگا دی ہوں، جن کے کان حق کو سننے سے عاجز آ گئے ہوں، جن کی آنکھوں کو حق نہ دکھائی دیتا ہو، تو پھر ان سے گفتگو کرنا فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔